جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول میں جب کہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں ڈیرہ جمائے ہوئے تھی، شب دہجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی، اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسونکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، تو اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرأت افزا بھی ہے، اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے، اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے، اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے۔ تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا، اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلیں اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی، میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں۔ تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے۔ انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا۔ یہ سورہ الانبیاء ہے۔ سورہ الصافات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلہاڑا لے کر کے تشریف لائے۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے۔ فقال الا تاکلون، ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے؟ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کی منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو ما فی الضمیر کا اظہار کر پاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے، آپ نے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے، کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا، اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بجری بنا کے رکھ دیے۔ لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر، اس کو کچھ نہ کہا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے پیٹھ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا، ان کا بندوبست کر لوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی، اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا، ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے، جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کی حکومت، سیاست، ان کا معاش، ان کی معاشرت وابستہ تھی، ان کے حصے بکھرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے، دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بت خانے کے اندر، مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا، سخت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم، ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے؟ ان بتوں کی ہیبت سے سارے خائف ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرأت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے،
لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کو شہادت دیں۔ جن لوگوں نے اس شخص کو، ابراہیم کو، ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے، اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا، اور پھر اس کو سزا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، خود نمرود بھی بیٹھا ہے، پجاری بھی، اور ان استہانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منتیں ماننے والے، دعائیں مانگنے والے، ان کو اپنا معبود سمجھنے والے، اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ، پورے رعب اور شاہی جلال کے ساتھ، اور پورے غرور اور دبدبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے۔ ہزاروں کا یہ اجتماع ہے، اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم اس ماحول میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ایک دم چھٹ پڑے، بولے اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اسلحہ تو اس سے برآمد ہو رہا ہے نا، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدائی میں کیوں شریک ہو، تو اس بڑے نے کیا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ، اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، یہ اپنے دکھ کی بپتا خود سنائیں نا، اپنی داستان سرائی خود کریں، ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ پہلے تو کلہاڑا جس سے برآمد ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ حالات قرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا، اس کو خراش تک نہیں آئی، یقیناً ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی، اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور خود سلامت رہا، تو اس نے کیا ہوگا۔ اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا، تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی، تمہارے سر کس نے توڑ دیے، تمہارے کان کس نے کاٹ دیے، تمہاری ناک کس نے توڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے، سارے مخالف ہیں، بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے۔ ایک جوان اللہ کی توحید کا واحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھیے۔ کالا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم، اب کوئی وقفہ دیے بغیر، فا تاکیبیہ ہے اور سما اور فا میں فرق یہ ہے کہ جب سما بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور نہیں ہوتی، اور جب فا عربی میں بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور ہوتی ہے، یعنی ان کو وقفہ دیے بغیر ایک حملے کے اوپر دوسرا حملہ کیا۔ فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے فوراً کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اپنی دکھ کی کہانی بیان کریں، اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر تو ہوتا ہے، اندر سے آواز تو آتی ہے، پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے، اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفاع بھی نہیں کر سکتے، دفاع تو دور کی بات ہے، اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے، ان پر ظلم کس نے کیا اس بپتا کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو وہ تمہیں کیا دے گی۔ ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا۔ ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر
پلٹ گئے. اندر کی ظلمت، اندھیرا اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچا بسا تھا، پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. لجاجت تھی لہجے میں، بانکپن نہیں تھا، چونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کڑک نہیں ہوتی، کھنک نہیں ہوتی، اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں. بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا بانکپن دیکھیے. قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں، ذرا ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور الفاظ کی اٹھان دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا حسن دیکھیے اور پھر قرآن کا معجزہ دیکھیے. میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وہی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ اہل زبان رکھتے ہیں، لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے، اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا تھا. اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے، اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء مشیر بھی بیٹھے ہیں، حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے، عوام بھی بیٹھے ہیں، پروہت بھی بیٹھے ہیں، پجاری بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو، بڑے نے کیا ہوگا، اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو، تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف. لہجے میں جو ہے وہ توتلا پن تھا، رک رک کے کہہ رہے تھے، لجاجت تھی، ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر، بے بسی تھی. حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے، جھکی نظریں ہیں، زبان بل کھا رہی ہے، لجاجت ہے، پیشانی اور بدن پہ پسینہ چھوٹا ہوا ہے، اور کفر کے یہ سرغنے لجاجت برے لہجے میں کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں، ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں. بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کا نبی کھڑا ہوا. اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجہ. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. اب ایک اور دیکھیے وار کلہاڑے کا، اُفٍّ لَّكُمْ. ذرا دیکھیے کیسی کاٹ ہے، بیٹھے ہیں شاہب، وقت بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کے اندر جلال ہے اور پورے رعب کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے. اُفٍّ لَّكُمْ، افسوس ہے تمہارے جینے پہ، اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور افسوس ہے تمہارے ان خداؤں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو. افلا تاقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، ان کو پوچھ رہے ہو جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے. اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کاٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے. جلا دو، ٹکڑے کر دو، مار دو، بوٹیاں نوچ لو. انہوں نے کہا قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی، اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا، اپنے بتوں کا دفاع تو ہو نہیں سکتا. ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے، اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے، اس طرح کرو کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو. آج یہ ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے. قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے. قرآن کا یہ نعرہ، اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ. یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. بیروت میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں
اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے، لاؤ نا قرآن کی مثل ایک صورت. لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جلا دو، ٹکڑے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے. اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا. حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا. ایک چخا تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا. اب جب چخا جلالی روشن کر لی، اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، قریب تو جایا نہیں جاتا. ایک منجنیق تیار کی، اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے. جب منجیق کو گھمایا جانے لگا، کارکنان قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا. مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے، تیرا ایک ہی تو پوجنے والا ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا. لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے. ذرا دیکھیے توحید پرست کا لہجہ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے، لیکن جن کے اندر چراغے توحید روشن ہو، بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کہی، اے ابراہیم، میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرہ تک ہے، اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل، تیری مہربانی پیشکش کی، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے. آپ کی حفاظت اس کاز کی حفاظت ہے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے. حضرت ابراہیم بولے، اے جبریل امین، مجھے یہ بتاؤ، کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ الاؤ روشن کیے جائیں؟ کہا رب جلیل نے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش مولا تھرا رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا. جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیسہ پہنچا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے. باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا ہے. 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے. اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں،
اور باہر آگ جل رہی تھی. باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا. اب ان کا تو خیال تھا کہ راکھ بھی نہیں بچی ہوگی, لیکن آگ کے جب شعلے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجھے تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں؟ کہا وہی لمحے جو نار نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں. وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں, وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں, دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. وہ خاص گھڑیاں تھی, وہ خاص لمحے تھی. اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے. پختہ ہوتی ہے مصلحت اندیش و عقل, عشق مصلحت اندیش ہو تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بان.